انسان کے پہچان کے تین طریقے ہوتے ہیں دنیا میں، یا پہچان ہوتی ہے رفتار کے ساتھ، یا پہچان ہوتی ہے گفتار کے ساتھ، بولنے کے ساتھ، اور یا انسان کی پہچان ہوتی ہے کردار کے ساتھ۔ اللہ نے تینوں باتیں یہاں بیان فرما دی ہیں۔ فرمایا رحمان کے پیارے بندے، مقبول بندے، محبوب بندوں کی رفتار کیا ہوتی ہے؟ فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے پیارے بندے زمین پر چلتے ہیں بڑی عاجزی کے ساتھ، آکڑ نہ، فخر نہ، تکبر نہ۔ چونکہ یہ میرا عنوان نہیں، اس لیے بس میں اسی ترجمے پر اکتفا کر رہا ہوں، سبق نہ رہ جائے۔ رحمان کے پیارے بندوں کی رفتار، چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ زمین پر۔ اور نمبر 2، بولنے کا انداز کیا ہے ان کا؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اگر رحمان کے مقبول بندوں کے ساتھ کوئی نادان بندہ باس مباحثہ کرنے لگے، تکرار کرنے لگے، تو جواب میں بات وہ کہتے ہیں جس سے جھگڑا پیدا نہ ہو۔ یہاں سلامن تسلم سے ہے، ایسی بات کہتے ہیں جس سے جھگڑا پیدا نہ ہو، سلامتی والی بات۔ اب آیا میرا سبق۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے پیارے بندے رات گزارتے ہیں سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں، تاکہ پروردگار راضی ہو جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حالت قیام میں ہیں، ساتھ گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا، گھوڑے میں معصوم بچہ بھی لیٹا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نام پر بیٹے کا نام یحییٰ رکھا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہجد کی نوافل میں سورۃ الکہف کی تلاوت شروع کر دی۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ جو گھوڑا ساتھ بندہ کھڑا تھا، گھوڑے نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ یہ گھوڑے کو کیا ہو گیا؟ زمین پہ پاؤں مار رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے۔ بالکل قریب جھولے اور پنگھوڑے میں میرا بچہ لیٹا ہوا ہے، دودھ پینے والا، ایسا نہ ہو گھوڑے کا پاؤں لگ جائے، پنگھوڑا زمین پہ نہ گر پڑے، بچے کو چوٹ نہ لگ جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی تلاوت روک دی۔ گھوڑا بھی آرام سے کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے تلاوت روکی، گھوڑا آرام سے کھڑا ہو گیا۔ دوبارہ تلاوت شروع کی، بس تلاوت شروع کرنے کی دیر تھی، دوبارہ گھوڑا اچھلنے کودنے لگ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پھر تلاوت روک دی، گھوڑا بھی آرام سے کھڑا ہو گیا۔ حضرت حسین تلاوت شروع کرتے ہیں، گھوڑا بے قرار ہو جاتا ہے، تلاوت روکتے ہیں، گھوڑا سکون سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ 3 بار یہ ماجرا پیش آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی جلدی نماز پوری کر کے سلام پھیر دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد اتفاقاً اوپر نظر پڑی، سر کے اوپر سفید بادل نظر آیا، اس میں چھوٹے چھوٹے چراغ روشن تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو گئے۔ آنن فانن وہ بادل بھی، چراغ بھی آسمان میں جا کر غائب ہو گئے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ بادل میں پانی ہوتا ہے، چراغوں میں آگ ہوتی ہے، آگ اور پانی کا جوڑ کوئی نہیں، بادل اس میں چراغ، پھر آسمان میں جا کر غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوئی تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب یہ میرا سبق نہیں، میں اشارہ کر دیتا ہوں۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. جھگڑا ختم ہو گیا احباب کہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر. جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر. نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. سارا رات والا قصہ سنایا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا یا سید. رواہ البخاری. عمر مدامی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت روکنی نہیں تھی، پڑھتے رہنا تھا، تلاوت جاری رکھنی تھی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بادل نہیں تھا، چراغ نہیں تھے، یہ تو اللہ کی رحمت والے فرشتے تھے، تیری زبان سے قرآن سننے آئے تھے. حضرت مجھے کیا پتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اگر تو صبح تک قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھتا تو مدینہ طیبہ کے رہنے والے تمام باشندوں کو فرشتوں کا دیدار ہو جاتا. حضرت مجھے کیا پتا تھا؟ میں عوام دوستوں کو ایک اور جملہ بھی عرض کر دوں. یہ میری 4 انگلیاں دیکھ لیں پہلے. 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی تعداد اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا. اللہ کریم کی صفتیں کتنی ہیں اللہ کے بغیر کسی کو پتہ نہیں ہے. اللہ نے آسمانی کتابیں کتنی نازل کی ہیں، آسمانی کتابوں کی تعداد اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف، قرآن پاک، یہ تو 4 بڑی بڑی کتابیں مشہور ہیں. کل کتنی کتابیں اللہ نے نازل کی اللہ کے بغیر کسی کو پتہ نہیں. اور نمبر 3 انبیاء کرام علیہ السلام اللہ نے کتنے بھیجے. انبیاء کرام کی تعداد اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا. علماء کرام فرماتے 1,24,000. ساتھ فرماتے ہیں یا کم و بیش اللہ ہی تعداد بہتر جانتا ہے. اور نمبر 4 اللہ نے فرشتے کتنے پیدا کیے ہیں، فرشتوں کی تعداد بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. احباب خیال اللہ نے جتنے بھی فرشتے پیدا کیے ہیں کوئی فرشتہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا سوائے جبریل امین کے. تمام فرشتوں کا سردار جبریل امین یہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے. رمضان المبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے، جبریل امین سنا کرتا تھا. سارے فرشتوں میں سے صرف جبریل امین قرآن پڑھ سکتا ہے. باقی فرشتے قرآن سن سکتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سکتے. یہ تو اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شان عطا فرمائی ہے. بندہ قرآن پڑھتا جائے، نیکیوں سے دامن بھرتا جائے. آئیے سبق پر. قرآن پاک رحمت ہے، جہاں قرآن کی تلاوت کی جائے اور رب العالمین کی رحمت نازل ہوا کرتی ہے. حضرت مجھے کیا پتا تھا؟ فرمایا صبح مدینہ شریف کے رہنے والے تمام لوگ فرشتوں کا دیدار کر لیتے. حضرت میرے علم میں نہیں تھا.